میں اپنے جسم پر خود زخم کے نشان لگا دیتی اور شوہر کے سامنے ناٹک کرتی، روتی چلاتی کہ اس کی ماں نے مجھے مارا ہے۔ ایک دن شوہر نے ماں کو گھر سے نکال دیا، تب میں بہت خوش ہوئی، لیکن کچھ دنوں بعد شوہر کو ماں کی یاد آئی تو وہ اسے ڈھونڈنے چلا گیا، لیکن ماں کہیں نہ ملی۔ شوہر ماں کے غم میں بیمار رہنے لگا۔ ایک روز گھر کی چھت سے کسی مرے ہوئے جانور کی بدبو آنے لگی۔ میں اور میرا شوہر چھت پر گئے، لیکن ہمارا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ وہاں تو ماں کو میں آج پھر اپنی ساس سے چھپ کر کچن میں کھڑی گرم گرم چھڑی اپنے بازو پر چلنے کے نشان لگا رہی تھی۔ میں اس قدر ڈھیٹ اور ضدی عورت تھی کہ اس وقت مجھے کسی بھی درد اور جلن کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو بس اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتی تھی۔ اور پھر جیسے ہی میرا شوہر گھر آیا، میں نے اس کو دیکھ کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، اپنے بازو سے کپڑا ہٹا کر اسے جلنے کے نشان دکھائے اور کہا کہ دیکھو تمہاری ماں نے مجھے کس بات کی سزا دی ہے۔ کوئی عورت اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہے جتنی تمہاری ماں ہے۔ میں درد سے رو رہی تھی، تبھی میرے شوہر نے اپنے چہرے پر پریشانی کے تاثرات سجاتے ہوئے مجھ سے پوچھا، اور پھر میں نے جو کہانی صبح سے سوچ رکھی تھی وہ اسے سنا دی۔ میں نے اسے روتے ہوئے بتایا کہ صبح کے وقت میں اپنی ماں کے گھر جانے کے لیے گھر سے نکل رہی تھی، مگر میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ اب تم خود ہی سوچو کہ اماں کے گھر جانے کے لیے میرے پاس کرایہ نہیں تھا۔ کیا یہ ظلم نہیں کہ خیر میں نے تمہاری ماں سے اس بارے میں بات کی تو میری بات سن کر تمہاری ماں مجھے ڈانٹنے لگی، مجھے باتیں سنانے لگی، کہنے لگی کہ لڑکی اپنے اوقات میں ہی رہا کرو، میرے بیٹے کے پیسے اتنے فالتو نہیں ہیں کہ وہ تمہاری عیاشیوں کے استعمال ہوتے رہیں۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس وقت میری ماں کی طبیعت کتنی زیادہ خراب تھی۔ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ میرا ان کے پاس پہنچنا بہت ضروری تھا، لیکن تمہاری ماں نے مجھے پیسے دینے سے انکار کر دیا، اور پھر مجھے مجبوراً محلے کی ایک عورت سے پیسے لینے پڑے۔ میری بات سن کر میرے شوہر کا چہرہ ایک دم سیاہ پڑ گیا۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے گردن جھکا دی اور اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کی۔ دراصل میں یہی چاہتی تھی کہ ایک بار اس کا دل تھوڑا سا نرم پڑ جائے، پھر میں اس پر ضرب لگا کر اسے اپنی مرضی کے مطابق موڑ لوں گی۔ میں نے اسے مزید بتایا کہ وہ پڑوسن میرا مذاق بنا رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ اس طرح کا سلوک تو کسی چھوٹے بچے کے ساتھ نہیں ہوتا جس طرح سلوک تمہارا ساتھ ہو رہا ہے۔ چھوٹے بچے کو بھی اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ وہ اپنا گزارا آسانی سے کر سکے، مگر ایک تم ہو کہ جسے کرائے کے لیے بھی پڑوسن کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں۔ اب کی بار میرے شوہر نے جلدی سے چہرہ اٹھایا اور غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ کیا تم نے اسے سب کچھ بتا دیا؟ میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا کہ ہاں، میرے پاس اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پڑوسن سمجھ رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ مذاق کر رہی ہوں۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور اپنے بال کھینچتے ہوئے کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ تم دونوں عورتوں میں بہت بری طرح پھنس گیا ہوں۔ ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو دوسری عورت ناراض ہو جاتی ہے، اور اگر دوسری کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو پہلی منہ بنا کر بیٹھ جاتی ہے۔ پورا دن میں آفس میں کام کرتا رہتا ہوں، سوچتا ہوں گھر جاؤں گا تھوڑا سا آرام ملے گا، لیکن گھر آ کر تمہاری شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ تم صرف اور صرف ایک کام کر لو، اپنی ماں کو سمجھا دو کہ وہ میرے معاملات میں ٹانگ اڑانا چھوڑ دے، اور تم بھی تھوڑا سا خوف کھاؤ، میرے ہاتھ میں بھی تھوڑے پیسے رکھ دیا کرو تاکہ میں اپنا خرچہ پورا کر سکوں۔ ہمیشہ ہی مجھے تمہاری ماں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں یا تمہاری منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تمہاری اتنی زیادہ تنخواہ ہے، پھر بھی مجھے ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچتا، اور دوسری طرف میری دوستیں ہیں جن کے شوہروں کی تنخواہیں بہت کم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عیاشی بھری زندگی گزار رہی ہیں۔ ہر مہینے ہی وہ اپنے لیے جوڑے بنواتی ہیں اور اس کے علاوہ جو دل کرتا ہے وہ کرتی ہیں، مگر میں ہوں کہ اپنی ساس کے چکروں میں بہت بری طرح سے پھنس گئی ہوں۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور مجھے کہنے لگا کہ دیکھو، یہ میرے ہاتھوں کا واسطہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے دو اور کمرے سے نکل جاؤ۔ مجھے اس طرح کی باتیں سننے کی عادت تھی، اس لیے میں نے برا نہیں منایا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ جیسا میں نے سوچا تھا ویسے ہی ہوا۔ میرا شوہر پہلے کی نسبت بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔
مجھے اندازہ تھا کہ اب وہ کافی دیر تک اس بارے میں سوچتا رہے گا، اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ اس بار فیصلہ میرے ہی حق میں ہوگا۔ میں صحن میں چلی آئی اور جلدی سے اپنی ماں کو کال ملا دی۔ یہ پلان کسی اور کا نہیں بلکہ میری ماں کا ہی تھا۔ وہ بھی روز روز کے جھگڑوں سے بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی۔ اسی نے ہی مجھے یہ سارا ڈرامہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ شام کے وقت میرا شوہر جب آفس میرے ساتھ تب میری ماں نے اسے کال کی تھی اور اسے بتایا تھا کہ میں کتنی مشکلوں سے اس سے ملنے کے لیے وہاں پر پہنچی تھی۔ باقی کی کسر میں نے رات کے وقت اپنے شوہر سے جذباتی انداز میں باتیں کر کے پوری کر لی۔ جیسے ہی میں نے اپنی کال اٹھائی، ماں کی مسکراتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی اور وہ مجھے کہنے لگی کہ سناؤ بیٹا، کیسا رہا؟ مجھے یقین ہے کہ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا۔ امی جی، ابھی مسئلہ مکمل طور پر تو حل نہیں ہوا، لیکن جیسے یہ حالات ہیں وہ سب دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلدی ہی فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ اس بار تو دیکھیے میں اپنی ساس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں۔ اسے ایسا سبق سکھاؤں گی کہ وہ دوبارہ کبھی بھی میرے راستے میں آنے کی کوشش نہیں کرے گی اور ہمیشہ ہی مجھ سے خوف کھاتی رہے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بار اس کا پالا کس لڑکی سے پڑا ہے۔ میں اتنے مہینے سے اس کا ظلم ستم برداشت کر رہی ہوں، اتنے مہینے سے اس کی منمانیاں سہ رہی ہوں، مگر اب مزید نہیں، سب کچھ برداشت نہیں کروں گی۔ ارے ارے بیٹا، اتنا بھی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مت بھولو کہ وہ تمہاری ساس ہے اور ساس ماں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ اگر تم اپنی ساس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو گی تو ہو سکتا ہے کہ میری بہویں بھی میرے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک رکھیں۔ اماں کی بات سن کر میں نے انکار کیا اور کہا کہ آپ فکر مت کریں، آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ آپ میری ساس کی طرح نہیں ہیں، آپ بہت اچھی عورت ہیں۔ میں اپنی بہو کے ساتھ بیٹیوں جیسا سلوک کرتی ہیں۔ کافی دیر تک میں اماں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ جب میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور میری تمام باتیں ختم ہو گئیں تو میں نے اس سے اجازت طلب کی اور انہیں کہا کہ اب میں انہیں کمرے میں جا کر دوبارہ سے اپنے شوہر کا دماغ گھما ہے، تاکہ وہ مکمل طور پر ہی میری ساس سے بدظن ہو جائے اور مکمل طور پر میرے قابو میں آ جائے۔ اس سے پہلے کہ میں کال رکھتی، امی نے دوبارہ سے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں ارسلان نے پیسے دیے تھے؟ امی کی بات سن کر دن کا واقعہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ ارسلان جو کہ میرا دور کا کزن تھا، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا اور بلا شبہ شادی شدہ تھا اور میں بھی شادی شدہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہر مہینے ہی مجھے پیسے دیتا تھا۔ جب میں نے اسے شروع میں پوچھا کہ یہ پیسے کس چیز کے ہیں تو وہ مجھے کہتا کہ میں تمہیں اپنی بہن مانتا ہوں اور اسی لیے میں تمہیں یہ پیسے دیتا ہوں۔ پہلے کچھ ہفتے تو میں اس سے پیسے لیتے ہوئے ہچکچاتی رہی، لیکن جب میں نے اپنی ساس کا رویہ دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر میں نے ارسلان سے بھی پیسے نہ لیے تو میری زندگی تو مکمل طور پر مفلوج ہو جائے گی۔ میری بہت ساری خواہشات تھی اور میں ان تمام خواہشات کو پورا کرنا چاہتی تھی، اور اس کی ساس کے ساتھ ہوتے ہوئے مجھے لگتا تھا کہ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں نے بھی ارسلان سے بغیر کسی شرم و حیا کے پیسے لینے لگا۔ جب اماں کو اس بارے میں معلوم ہوا تو اماں نے بھی کوئی واویلا نہیں مچایا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ ارسلان کو طلاق ہو گئی ہے۔ اس کی طلاق کا سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی شادی بھی پسند کی تھی۔ سارے خاندان والوں کو ہی اس کی شادی پر بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا، جبکہ میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے طلاق کے بعد ارسلان مجھے زیادہ پیسے دینے لگ جائے گا۔ ایسے ہی ہوا۔ آج دن کے وقت جب میں اپنی اماں سے ملنے کے لیے گئی تو وہ وہاں پر پہلے ہی سے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور مجھ سے میری خیریت دریافت کرنے لگا۔ خیر، مجھے اس کے وجود سے کسی بھی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھے صرف اور صرف اس کے پیسوں سے دلچسپی تھی، ورنہ اس سے پہلے تک تو یہ انسان مجھے بہت زیادہ زہر لگتا تھا۔ اس کی طرف دیکھنا تو دور کی بعد میں اس کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ سب سے پہلے تو وجہ یہ تھی کہ وہ ذرا بھی پیارا نہیں تھا، جبکہ میں بہت خوبصورت لوگ ہمیشہ سے ہی مجھے اپنی طرف متوجہ کرتے تھے اور میں پہل اماں کے سامنے اس کی بہت ساری برائیاں کرتی تھی، مگر اب وہ ایک دم ہی مجھے بہت اچھا لگنے لگا کیونکہ وہ میرے بہت زیادہ کام آنے لگا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے ہی وہ لوگ پسند رہے جو میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے تھے، اور جن لوگوں سے مجھے ذرا بھی فائدہ حاصل نہ ہو
انہیں میں اپنی زندگی میں رکھنا پسند نہیں کرتی تھی اور انہیں پہلی فرصت سے اپنی زندگی سے نکالتی تھی۔ میری اس عادت کی وجہ سے اکثر ہی مجھے اپنی ماں سے بہت ساری باتیں سننے کو ملتی تھی۔ اماں مجھے کہتی تھی کہ ہمیشہ دوسروں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے بلکہ کبھی کبھار دوسروں کو بھی فائدہ دینا چاہیے۔ اس طرح انسان بہت سے حالات میں کامیاب ہوتا ہے، جبکہ اماں کی ساری باتیں میں ہمیشہ کی طرح ہنسی مذاق میں اڑا دیتی تھی اور انہیں کہتی تھی کہ آپ کو بالکل بھی نہیں پتہ۔ یہ ماڈرن زمانہ ہے اور ماڈرن زمانے میں انسان اسی شخص سے ہی دوستی کرتا ہے جس انسان سے اسے منافع ہو، اور میری فطرت تو ویسے ہی تھی کہ اگر مجھے اپنا دوست منافع نہ دیتا تو میں اسے ڈسنے سے باز نہ آتی، اور اگر میرا دشمن منافع دینا شروع کر دیتا تو میں اپنے دشمن کو بھی دوست بنا لیتی۔ اماں کبھی کبھار مجھے کہتی تھی کہ تو بہت بڑی اور زہریلی ناگن ہے۔ اماں کی باتیں سن کر میں ہمیشہ ہی ہنس دیتی تھی، یوں جیسے یہ بات میرے لیے بہت فخر کی ہو، لیکن اگر میں کبھی اس پر ذرا گہرائی میں سوچتی تو مجھے اندازہ ہوتا کہ اس سے بڑی کوئی گالی نہیں تھی، میرے لیے کوئی ہے ہی نہیں۔ خیر، اس دن کے لیے وقت جب میں اس سے ملی تو اس نے موٹی رقم میرے حوالے کی۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اپنی مسکراہٹ کو سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن جو اندر کی خوشی تھی وہ باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ اس نے میرے چہرے کی طرف بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے دیکھا اور مجھے کہنے لگا کہ اب تو تمہاری ساری خواہشات میں اسی طرح سے ہی پوری کرتا رہوں گا، اب تمہیں بالکل بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے مجھے مزید کہا کہ تمہاری ماں مجھے تمہارے شوہر کے بارے میں بتایا، وہ تمہارے شوہر کے بارے میں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ وہ بالکل بھی ٹھیک انسان نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم اس انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ تمہیں چاہیے کہ ابھی ہی کوئی اچھا فیصلہ لو اور جتنا جلدی ہو سکے اس انسان کی زندگی سے چلی جاؤ، کیونکہ جو انسان کی عزت اور آپ کی قدر نہیں کر سکتا، اس انسان کے ساتھ وقت گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ارسلان کی باتیں سن کر نہ جانے کیوں مجھے غصہ آ گیا، میرا چہرہ ایک دم ہی غصے سے اماں نے جب میری یہ کیفیت دیکھی تو وہ سمجھ گئیں کہ اس وقت میرے دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ انہوں نے جلدی سے میرے بازو کو پکڑا اور مجھ پر سکون کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ ارسلان تو بس یوں ہی مذاق کر رہا ہے، تمہیں پتہ ہے نا کہ ارسلان کی مذاق کی عادت ہے۔ میں نے ارسلان کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہاں پر مذاق کا نشان بھی نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ سنجیدگی سے مجھے مشورہ دے رہا تھا۔ میں وہ لفافہ اس کے ہاتھ میں رکھا اور اسے کہا کہ اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم میرا گھر توڑ دو تو مجھے تمہاری پیسے نہیں چاہیے، تم اپنے پیسے اپنے پاس رکھو۔ میں تو اسی وجہ سے تم سے یہ پیسے نہیں لے رہی تھی کیونکہ میں تمہیں اپنا بھائی سمجھنے لگی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ تمہارے بارے میں اس قدر برے خیالات ہیں۔ میں ایک دم ہی جذباتی ہو گئی اور اپنے آنکھوں میں چھوٹے آنسو لے کر آ گئی۔ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مردوں کی طرح آنسو ہی پگھلا سکتے ہیں۔ مجھے روتا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے امی بھی پریشان ہو گئی، لیکن پھر میں نے امی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور انہوں پرسکون رہنے کو کہا۔ مجھے اس طرح سے روتا دیکھ کر ارسلان بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ بہن مجھے معاف کر دو، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری یہ بات تمہیں اتنی بری لگے گی۔ میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا بلکہ میں تو صرف اب تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک ان پیسوں کا سوال ہے تو ان پیسوں کو کبھی بھی ہم دونوں کے رشتے میں نہ لے کے آنا۔ میں نے نہ صرف تمہیں اپنی بہن کہا ہے بلکہ میں نے تمہیں اپنا بہن مانا بھی ہے اور ہمیشہ ہی مانتا رہوں گا۔ اس نے وہ لفافہ دوبارہ سے میرے حوالے کیا اور مجھ سے معذرت کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تو مت رکھو، لیکن کم از کم میرے دیے ہوئے تحفوں سے کبھی منہ مت موڑنا۔ بہت ہی دکھ ہوتا ہے جب میں کسی کو تحفہ دیتا ہوں اور تحفہ لینے والا انکار کر دے۔ تم فکر مت کرو، تمہارے تحفے تو میں کھلے دل سے قبول کروں گی۔ یہ بات میں دل ہی دل میں کہہ سکتی تھی۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ انسان اتنا زیادہ بے وقوف ہو سکتا ہے۔ اماں نے زور سے میرے سر پر تھپڑ مارا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہیں اتنا بڑا ڈرامہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ واقعی وہ پیسے لے کر اپنے ساتھ چلا جاتا تو پھر تم کیا کرتی؟ اماں کی بات سن کر میں نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے چھوٹے آنسو کو صاف کیا اور انہیں کہا کہ اگر آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ کھیل کس طرح سے کھیلا جاتا ہے، آپ بس مجھے دیکھتی رہیں اور سیکھتی رہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ بھی بہت بڑی کھلاڑی بن جائیں گی۔
ارے میں نے جتنا بھی کھیل کھیلنے تھے وہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی ساس کے ساتھ کھیل چکی ہوں۔ اب میں صرف اور صرف ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نے ماضی کے تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم بھی کسی قسم کی کوئی غلطی مت کرو، بلکہ ایک صاف اور پاک زندگی گزارو، کیونکہ آخر میں ایک صاف اور پاک زندگی ہی انسان کے دل کو سکون بخشتی ہے۔ ورنہ کچھ انسان تو ساری زندگی اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھار مجھے اماں کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک وقت میں تو وہ مجھے نصیحت کرتی تھی کہ میں تمام برے کام چھوڑ دوں، اور پھر دوسرے ہی وقت میں وہ مجھے مشورے دے دیتی ہوتی تھی میں کسی طرح سے زیادہ دولت اکٹھی کر سکتی ہوں، اور کس طرح سے ارسلان کو اپنے قابو میں کر سکتی ہوں۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ مجھے اپنے شوہر سے جھوٹ بولنے کو بھی کہتی تھی۔ اب تو مجھے ان کی ذہنی حالت پر بھی شک ہوتا تھا، اسی وجہ سے میں ان کی زیادہ باتیں ماننا چھوڑ دی تھی۔ اب میں صرف وہی کرتی تھی جو میرا دل کہتا تھا، اور کسی کی بھی نہیں سنتی تھی۔ جب میں گھر واپس گئی تو وہاں پر میری ساس پہلے سے ہی موجود تھی۔ وہ بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی اس کی نظر میرے ہاتھ میں پڑی اور بیگز پر پڑی۔ میری ساس کا بہت ہی امیر عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اسی وجہ سے اسے ہر طرح کے کپڑوں کے برانڈ کے بارے میں پتہ تھا۔ ابھی میں جس برانڈ کے کپڑے اٹھائے ہوئے تھے وہ پاکستان کا سب سے مشہور برانڈ تھا، اور اس کے کپڑے بھی بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں۔ وہ بہت ہی تیزی سے میرے پاس آئیں اور میرے ہاتھ سے وہ بیگ لے لیا۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی ساس کے ہاتھوں سے دوبارہ وہ بیگ لے سکوں۔ میں اس سے اتنا زیادہ کیوں ڈرتی تھی؟ شاید یہ سب کچھ اس کی ذات میں چھپے ہوئے رعب کی وجہ سے تھا۔ اس نے وہ بیگ کھولا اور بیگ کے اندر سے 20,000 کا کرتا نکالا۔ پھر وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ جہاں تک مجھے اندازہ ہے تمہارا شوہر تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتا، اور تمہاری ماں اتنی امیر نہیں ہے کہ وہ تمہیں ہر مہینے اتنی زیادہ شاپنگ کروا سکے، جبکہ تمہارے کپڑے اور تمہاری شاپنگ دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے تم کسی لکھپتی انسان کی بیوی ہو۔ مجھے بتاؤ تم صحیح کہ تمہارے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ ساس کی بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکا، اور میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک عورت تھی۔ وہ کافی دنوں سے میری حرکتوں کو نوٹ کر رہی تھی اور آج وہ پھٹنے کو تیار تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میرا بھائی ملک سے باہر ہوتا ہے اور آپ کو اس بارے میں تو پتہ ہی ہوگا۔ اس نے میری بات کاٹی اور کہنے لگی کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس پر بہت زیادہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، اور وہ جب تک اپنا قرضہ نہیں اتارتا تب تک وہ اسی طرح کی عیاشی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب مجھ سے کوئی اور جھوٹ بولو تاکہ میں اس پر یقین بھی کر سکوں۔ اب کہ میرا پارا غصے سے گھوم گیا، میں نے اسے کہا کہ میں آپ سے کسی بھی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں بول رہی، بلکہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اگر آپ نے میری بات کا یقین کرنا ہے تو کریں، اگر نہیں کرنا تو نہ کریں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آج کے بعد تمہیں گھر سے باہر نکلنے کا کرایہ بھی نہیں ملے گا، بلکہ آج سے تم ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ تم بہت زیادہ مشکوک ہوتی جا رہی ہو۔ اب کی بار میں اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگی۔ مجھے اس طرح خستہ دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواریت چھا گئی، مگر مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ آج تو آپ کا پتہ صاف ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اب آپ یہاں سے جانے والی ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ مجھ پر نظر رکھنے کے بجائے یہاں سے جانے کی پیکنگ شروع کریں، کیونکہ میں اب آپ کو وجود مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی مجھے پیسوں کے لیے مزید ترسنا ہے۔ میرا شوہر ایک سرکاری نوکری کرتا ہے اور اس کی بہت اچھی تنخواہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی مجھے آپ سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں۔ ایک تو تمہاری باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ ہنسی آتی ہے، میری ساس طنزیہ انداز میں کہنے لگی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم آگے پیچھے سے اتنی زیادہ پیسے اکٹھے کر لیتی ہو، مگر اس کے باوجود بھی تمہاری پیسوں کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ آخر تم اتنے پیسوں کا کیا کرو گی؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنی ساس کا منہ نوچ لوں، مگر میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا، اور وہ جلتی کرتی اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ وہ پورا دن میں اپنے کمرے میں بند رہی، اور پھر میں نے اسی وقت یہی فیصلہ کر لیا کہ صرف اپنی ماں کو کہوں گی کہ میرے شوہر کو کال کر کے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خود بھی شوہر کے کان بھروں گی، تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ اس کی بیوی کتنی مشکل زندگی گزار رہی ہے۔ جہاں تک میری پڑوسن کا سوال تھا تو پڑوسن کو بھی میں نے تھوڑے سے پیسے دے کر اپنے قابو میں کر لیا تھا، اور ویسے بھی بہت ہی لالچی عورت تھی۔ اماں سے کال کر کے میں جیسے ہی فارغ ہوئی مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔
میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر میری ساس کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو موجود تھے۔ شاید اسے مجھ سے اس سب کی امید نہیں تھی۔ اسے دیکھ کر میں مسکرا دی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ نے میری باتیں تو سن ہی لی ہوں گی، اور آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ میں کس قدر خطرناک عورت ہوں۔ اس لیے اب آپ کو مجھ سے ڈر کر رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا کھیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ آخر تم اس طرح کا سلوک کیسے کر سکتی ہو؟ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں، تمہیں اپنی بیٹی سمجھتی ہوں، اور میں ہمیشہ سے یہی کوشش کرتی ہوں کہ تمہیں سیدھے راستے پر لاؤں، مگر تم کبھی بھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، اور نہ ہی کبھی تم نے میری بات ماننے کی کوشش کی ہے۔ ساس کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر چند لمحوں کے لیے میں حیران رہ گئی، اور پھر مجھے جلد ہی احساس ہو گیا کہ احساس کی کوئی نئی چال ہو سکتی ہے تاکہ میں اس کے خلاف نہ جا سکوں۔ میں انہیں ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور انہیں کہا کہ اب میں آپ کے ان چکروں میں نہیں پھنسوں گی۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ یہ ساری باتیں صرف اور صرف مجھے گھمانے کے لیے کر رہی ہیں۔ حقیقت میں آپ مجھ سے بہت نفرت کرتی ہیں، اور اس بات کا اظہار آپ کئی بار میرے سامنے کر چکی ہیں۔ میں تم سے کسی بھی قسم کی نفرت نہیں کرتی، بلکہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں تمہیں اپنی بیٹی مانتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ ان دنوں تم کسی غلط چکر میں پھنسی ہوئی ہو۔ میں صرف تمہیں اس چکر سے باہر نکالنا چاہتی ہوں، اور جہاں تک تمہیں پیسے نہ دینے کا سوال ہے تو اس کے پیچھے بھی ابھی تک ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور انہیں کہا کہ خدا کے لیے اب بس خاموش ہو جائے۔ میں نے آپ کی ایک بھی نہیں سننی، اور نہ ہی اب میں کسی بھی قسم کے کسی جھمیلے میں پھنسوں گی۔ جلدی سے اپنے کمرے میں جائیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی بوڑھی ہڈیوں کو سردی لگ جائے۔ میں بھی اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، یہ کہہ کر میں خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ مجھے اپنے پیچھے اس کی آواز سنائی دی کہ تم مجھے زیادہ پچھتاؤ گی۔ اس کے بات کو بھی میں نے ہنسی میں اڑا دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ دھمکی دینے کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اگر انہیں کچھ زیادہ کرنا ہوتا تو اس کے پاس کوئی مواقع موجود تھے۔ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوئی، میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر کرب صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ مجھے تمہیں بھی سمجھنا چاہیے تھا، تمہیں بھی وقت دینا چاہیے تھا۔ اس کا لہجہ ایک دم ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کی یوں ہی ایک دم بدل جانے پر مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہو رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا کام اتنا جلدی پورا ہو جائے گا۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور اسے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں رہ سکتی، مگر میں تم سے اس کے ساتھ ساتھ ایک التجا بھی کرتی ہوں۔ خدا کے لیے اب اپنی ماں کو ہم دونوں کے بیچ سے نکال دو، اور مجھے بھی تھوڑے اخراجات دینا شروع کر دو، کیونکہ میں تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے ہمیشہ ہی تمہاری ماں کے سامنے تڑپتی رہتی ہوں، لیکن وہ مجھ پر ذرا دی ہوئی طرف دکھاتی، یہاں تک کہ اپنی ماں کے گھر جانے کے لیے بھی مجھے کرایہ نہیں دیتی۔ اس نے اسی وقت ہی اپنا بٹوا نکالا اور میرے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہنے لگا کہ آج کے بعد میرا سب کچھ ہی تمہارا ہے، تم جتنے چاہے پیسے جہاں سے نکال سکتی ہو، اور فکر مت کرو، آج کے بعد میں ماں کو ایک بہت ہی محدود رقم دیا کروں گا جس سے صرف ان کا ہی گزارا ہوگا، باقی گھر کا خرچہ میں اب سے تمہارے ہی ہاتھ میں رکھوں گا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ پوری رات مجھے بہت ہی سکون کی نیند آئی۔ اگلے دن میں صبح ہو کر اٹھی تو میری ساس پہلے سے ہی جاگ رہی تھی، لیکن ان کے چہرے پر بہت زیادہ تکلیف پھیلی ہوئی تھی۔ میں مسکراتے ہوئے ان کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ پھر آپ کو میری پہلی چال کیسی لگی؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ اس سب سے باز آ جاؤ، ورنہ تم اپنا بہت بڑا نقصان کرو گی۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ میں نے اپنا جتنا نقصان کرنا تھا وہ میں کر چکی، اب میرا نقصان نہیں ہوگا، صرف اور صرف ایک شخصیت کا نقصان ہوگا، اور وہ شخصیت کسی اور کی نہیں بلکہ آپ کی ہے۔ آپ نے مجھے بہت زیادہ تڑپایا ہے، اور آپ کی وجہ سے میں ایک ایک روپے کے لیے ترستی رہی ہوں۔
مگر اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، اب آپ تڑپیں گی اور آپ ترسیں گی، یہ تو وقت ہی بہت اچھے طریقے سے بتائے گا۔ انہوں نے بس یہی کہا اور دوبارہ سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ جب سے میرے شوہر نے میری بات ماننی شروع کی تھی تب سے میری زندگی بہت خوشگوار ہو گئی تھی۔ اب میں اپنی مرضی سے پیسے لے کر گھر سے نکل جاتی اور اپنی مرضی سے گھومتی پھرتی، اپنے لیے شاپنگ کرتی اور پھر رات کو شوہر سے آنے سے تھوڑی ہی دیر پہلے گھر کے اندر داخل ہوتی تھی۔ میری ساس اب مجھ سے کسی قسم کا سوال بھی نہیں کرتی، بلکہ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی ہی رہتی تھی۔ میں شروع سے ہی ایسا ہی چاہتی تھی کہ میری ساس کبھی بھی میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ جب میں نے اپنی دوستوں کو اس بارے میں بتایا تو میری باتیں سن کر میری دوستیں حیران ہو گئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ اگر تم نے اس پر ایسا کون سا جادو کر دیا کہ جو وہ ٹیڑھی عورت بالکل سیدھی ہو گئی۔ میری ایک دوست پریشانی کا اظہار کرنے لگی اور کہنے لگی کہ بچ کر رہنا، ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہاری ساس تمہارا یہ داؤ تمہارے خلاف ہی استعمال نہ کر دے۔ اس کی بات سن کر میں کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ فکر مت کرو، میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئیں، اور جہاں تک میری ساس کا سوال ہے تو وہ مجھ سے زیادہ چلاک نہیں ہو سکتی۔ اسے پرانے زمانے کی چالاکیاں آتی ہیں، جبکہ میں نے زمانے کی چالاکیوں کے بارے میں جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے کال کاٹ دی۔ اس وقت ہی دوبارہ میرا فون بجنے لگا۔ میں نے اس پر بار تنگ آ کر موبائل کو دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارسلان مجھے کال کر رہا تھا۔ ویسے تو آپ مجھے پیسوں کی کمی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر مفت کے پیسے ملے تو انسان دینے سے کہاں انکار کرتا ہے۔ میرا بھی یہی حساب تھا۔ مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس لیے ارسلان مجھ سے یہی بات کرے گا کہ مجھ سے آ کر پیسے لے جاؤ۔ میں نے جلدی سے کال اٹھائی، مگر دوسری طرف اس سے کی بات سن کر مجھے تھوڑا سا عجیب لگا۔ وہ مجھے باہر ملنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کسی قسم کا بہانہ بناتی، وہ جلدی سے بول پڑا کہ اب تو تمہاری ساس بھی تمہارے قابو میں آ گئی ہے، تمہارا شوہر بھی تمہاری بات سنتا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ تم پر کسی بھی قسم کا کوئی شک کریں گے یا تمہاری ساس تمہارا پیچھا کرنے کی کوشش کرے گی۔ ارسلان کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور اسے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تم مجھے لوکیشن کے بارے میں بتا دو، میں جلدی ہی کچھ دیر میں وہاں پر پہنچ جاؤں گی۔ اور پھر اس نے مجھے ایک کیفے کے بارے میں بتایا۔ 15 منٹ کے بعد میں اس کے سامنے موجود تھی۔ وہ کافی پرسکون نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس سے آج سے پہلے اتنا پرسکون نہیں دیکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں ایک دم ہی چمکی تھی اور اس کی چمک کو کبھی بھی میں بہت اچھے طریقے سے نوٹ کر چکی تھی۔ نہ جانے کیوں آج مجھے اس کے ساتھ ذرا سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے، اور اب وہ کچھ بھی کہنے کے بجائے میرے اپنے ہاتھ مسلنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے مجھے یہاں پر کون سی بات کرنے کے لیے بلایا ہے؟ مجھے جلدی سے بتاؤ، میں نے کہیں اور بھی جانا ہے؟ کیا تمہارے پاس میرے لیے 1 گھنٹہ بھی وقت نہیں ہے؟ اس نے مجھ سے شکایتی انداز میں پوچھا۔ اس کا یہ انداز بھی میرے لیے بالکل نیا تھا۔ آج نہ تو اس نے مجھے بہن کہہ کر مخاطب کیا تھا اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں میرے لیے پہلے والی عزت موجود تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، تمہارے پاس میرے لیے بہت وقت ہے۔ آخر کار میں تمہیں اپنا بھائی… اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی وہ ایک دم ہی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے یوں اٹھتا دیکھ کر باقی تمام لوگ بھی ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں دبی دبی آواز میں چلائی کہ آرام سے یہاں پر بیٹھ جاؤ، کیوں تماشا کر رہے ہو؟ جواباً وہ بھی غصے سے بولا اور مجھے کہنے لگا کہ آج تو تم نے مجھے کہہ دیا، لیکن دوبارہ مجھے کبھی بھی اپنا بھائی مت کہنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ تم ہی نے مجھے اپنی بہن مانا تھا، اور اگر میں تمہیں اپنا بھائی نہیں کہوں گی تو کیا کہوں گی؟ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے رشتے ہیں، تم میرے ساتھ کسی بھی قسم کا نیا رشتہ بنا سکتی ہو، مجھے ذرا بھی مسئلہ نہیں ہوگا، بس اب ہم دونوں کے درمیان بہن بھائیوں والا رشتہ نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا تھا۔ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں تھی جو اس کی باتوں سے محروم سی نہ ہو سمجھ سکتی۔ مجھے اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے، مگر میں اس سے اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں مزید نڈر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہ رہی تھی کہ وہ اس وقت کو یہیں استعمال کرے۔ مجھے پتا تھا کہ اگر وہ ایک بار پھیل گیا اور اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کی باتوں کا ہمیں برا نہیں منا رہی اور نہ ہی میں اس کو غصہ کر رہی ہوں، تو وہ قابو سے باہر ہو جائے گا۔
اب میرے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہو گئے تھے، لہٰذا میں نہیں چاہتی تھی کہ اب میں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق رکھوں۔ جب میں نے اسے یہ کہا کہ تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھ سکتی، تو وہ بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ میں نے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قدر خود غرض عورت ہو۔ جب تمہیں میری ضرورت تھی تب تم کیسے میرے پاس چلی آئی تھی اور مجھ سے اپنی مرضی کے پیسے لے کر جاتی تھی، اور اب جب میں تمہاری ضرورت ہے تو تم میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہی ہو۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے ایک سانس لی اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا، چلو اس انسان سے تو میرا پیچھا چھوٹا۔ جب میں گھر واپس گئی تو اماں پہلے سے ہی موجود تھی۔ وہ مجھ سے میرے لیٹ آنے کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ ان کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ پہلے ہی ارسلان کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی، اور اب ان کے سوالات مجھے مزید چڑچڑا کر دیا۔ میں اس سے بحث کرنے لگی۔ اسی وقت ہی میرا شوہر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جب اس نے ہم دونوں کو بحث کرتے ہوئے دیکھا تو اسی وقت ہی اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گھر سے نکال دیا۔ میں نے بھی انہیں منع نہیں کیا، کیونکہ میں اس وقت یہی چاہتی تھی کہ مجھے صرف اور صرف سکون چاہیے تھا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور میرا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو میں نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی، جو اس وقت آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اماں کو اب گھر کے اندر لے کر آ جانا چاہیے۔ تم ماما کو گھر کے اندر بلا لو، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ان کا سامنا کر سکوں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ یقیناً وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھا، اور اسے شرمندہ ہونا بھی چاہیے تھا۔ میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے۔ نہ جانے ایک دم سے کیا ہو گیا، جب میں نے باہر جا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ باہر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے محلے میں ہر گھر میں پتہ کر لیا تھا، مگر میرے ساتھ مجھے کوئی بھی نہیں ملی۔ میں نے پریشانی سے جب اپنے شوہر کو اس بارے میں بتایا تو وہ ایک دم ہی خوفزدہ ہو گیا۔ پورے شہر میں ہم نے انہیں تلاش کر لیا، لیکن ان کا وجود ہمیں کہیں بھی نہیں دکھائی دیا۔ نہ جانے انہیں آسمان نکل گیا یا زمین کھا گئی تھی، ان کا نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ اماں کے جانے کے بعد ایک دم ہی ہمارے گھر کے حالات بہت برے ہو گئے۔ آئے روز ہی کوئی نہ کوئی حادثہ پیش ہو جاتا۔ ایک ہی دم میرے شوہر کی نوکری بھی چھوٹ گئی، گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اماں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اماں میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی غربت کا رونا رو رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ ان کے بیٹے کی نوکری پھر سے چلی گئی ہے، اور ان کا بیٹا اب دوبارہ سے پاکستان واپس آ رہا ہے۔ اماں پر پہلے سے ہی بہت سارا قرضہ چڑھا ہوا تھا، اور وہ میری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنا زیور بیچنے پر مجبور ہو گئی۔ زیور بیچ کر ہمارے گھر کا نظام چلنے لگا، مگر حیران ہو جاتی تھی کہ مہینہ کا یوں سودا ہفتوں میں ختم ہو جاتا تھا۔ اگر اس طرح سے چلتا رہتا تو ہم بہت جلد ہی سڑک پر آ جاتے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اماں کی بد دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی انہیں بے چینی سے ڈھونڈ رہے تھے، مگر ان کی اب تک کوئی خبر نہیں مل سکی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ چلو مولوی سے جا کر رابطہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے۔ جب ہم مولوی کے پاس گئے تو اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ساری مصیبت تیری بیوی نے بلائی ہے۔ تیری بیوی ہی اس شخص سے ملتی تھی، تیری بیوی نے اس شخص کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور اس شخص کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ تیری بیوی نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص بہت بڑا جادوگر ہے۔ اس دن مجھ پر جو راز آشکار ہوا وہ سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر گر گئے ہیں۔ دراصل ارسلان ایک بہت بڑا جادوگر تھا۔ اس کے بہت سارے کلائنٹ تھے جو اسے منہ مانگی رقم دیا کرتے تھے۔ شروع میں تو وہ مجھے بہن کہہ کر میری مدد کر دیتا تھا، لیکن پھر اچانک ہی اس کا دل میری طرف مائل ہونے لگا۔ جب اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو میں نے اس کی محبت کا بری طرح سے جھٹلایا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے مجھ پر جادو کرنا شروع کر دیا۔ اس نے گھر کی چھت پر بہت سارے تعویذ رکھے ہوئے تھے۔ مولویوں نے ہمیں چھت پر جانے کے لیے کہا۔ جب ہم چھت پر گئے تو وہاں سے بہت سارے کالے اور سرخ کے دھاگے نکلے۔ اس کے بعد مولوی نے ہمیں بہت سارے اذکار پڑھنے کے لیے کہا اور کچھ عمل کرنے کے لیے دیے۔ میں باقاعدگی سے وہ عمل کرنے لگی۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ میری ساس اپنی ایک بہن کے گھر پر موجود ہے۔ میرا شوہر اگلے ہی دن وہاں چلا گیا اور اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگ کر اس سے واپس اپنے گھر لے آیا۔ میں بھی اپنی ساس کے قدموں میں گر گئی اور ان سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ میری ساس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ دراصل میری ساس کے پاس روحانی طاقتیں موجود تھیں۔
جب میں اپنی کزن سے ملنے کے لیے جاتی تھی اور گھر واپس لوٹتی تھی تو اسے ایک کالا دھواں دکھائی دیتا تھا جس نے مجھے اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے ہی وہ مجھے گھر سے نکلنے سے منع کرتی تھی، مگر میں نے اس کی بات کبھی نہیں مانی اور ہمیشہ اپنی من مانی کی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسنے جا رہی تھی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ ہم نے وقت پر ہی کسی مولوی سے رابطہ کر لیا تھا اور وہ مولوی بھی اچھا ثابت ہوا۔ میرے گھر کے حالات دوبارہ سے ٹھیک ہو گئے، دوبارہ سے میرے شوہر نوکری کرنے لگے اور دوبارہ سے ہمارے حالات ٹھیک ہونے لگے۔ میرے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ اب میں بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ اب مجھے اپنی ساس بوجھ نہیں لگتی۔ میں کوئی بھی کام اپنی ساس کے مشورے کے بغیر نہیں کرتی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ اگر بڑا انسان کوئی کبھی کسی چیز سے منع کرتا ہے تو اسے انا کا مسئلہ نہیں بناتے بلکہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات اس کا تجربہ ہم سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔